بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے دھاندلی کی تحقیقات کرنے کے لیے جیسے ہی IMF کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو حب الوطنی کے ٹھیکیداروں نے ہر طرف سے حملہ شروع کر دیا۔ ہر طرف سے بھانت بھانت کی بولیاں بولی جانی شروع ہو گئی۔ عمران خان کے اس ارادے کی یوں عکس بندی کی جانے لگی جیسے عمران خان نے پاکستان سے غداری ہی کر لی ہو۔ ایسے ایسے رنگیلے مسخروں نے دشنام درازی شروع کر دی کہ جن کے باپ داداؤں کی غداری کے ثبوت خود امریکہ نے سرکاری سطح پر افشا کیے تھے، اور یہ ثبوت آج بھی امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ پر سر عام پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ خطوط قومی غیرت کے ٹھیکیداروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں یہ لوگ ان خفیہ خطوط کا از خود مطالعہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پاکستان سے اصل غداری کرنے والے لوگ کون تھے۔ 2004 میں امریکی حکومت نے ان خفیہ خطوط کو از خود آشکار کیا تھا۔ زیر نظر ویڈیو میں آگے چل کر ان خفیہ خطوط پر سیر حاصل بحث کریں گے، لیکن ہم اس سے قبل غیر جانبدارانہ تجزیے سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر عمران خان IMF کو خط لکھ بھی دیں تو کیا یہ مبینہ طور پر لکھے جانے والا خط غداری یا قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے، یا ان جعلی دانشوروں نے خواہ مخواہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد ہم ان تمام خطوط کا عکس دکھائیں گے اور ان پر لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھ کر سنائیں گے کہ جن خطوط کو امریکہ نے خود اپنی پالیسی کے مطابق آشکار کیا۔ امریکی سفیروں کے لکھے گئے ان خفیہ خطوط تک ہر خاص و عام کی آسان رسائی ممکن ہے۔ اگر میرے جیسا ایک عام پاکستانی ان خفیہ خطوط تک پہنچ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان خفیہ خطوط کا عکس یا کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور ان خطوط کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بلکہ آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہر اس چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کریں جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ وہ حق گوئی کر رہا ہے اور سچ کا پرچار کر رہا ہے، اور ہر اس چینل کو آپ ان سبسکرائب ضرور کریں جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ وہ دروغ گوئی سے کام کر رہا ہے یا جھوٹ کا کاروبار چلا رہا ہے۔ بہرکیف لوٹتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف اور بات شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کے IMF کو خط لکھنے کے ارادے پر پہلے عمران خان پر تنقید کرنے والوں کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے بقول عمران خان کا یہ عمل دوسرے لوگوں کو، غیر ملکیوں کو اپنے ملکی معاملات میں دخل اندازی کی دعوت ہے، اور عمران خان کے IMF کو خط لکھنے سے قومی غیرت کو نقصان پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپسی معاملات میں غیر ملکیوں کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ اگر انہیں انتخابات میں دھاندلی کی شکایت ہے تو انتخابی عذرداریوں کے لیے پاکستانی عدالتوں سے رجوع کریں، مگر IMF کو ان معاملات میں نہ گھسیٹیں۔ یہ اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ IMF سے قرض حاصل کرنے کے بعد یہ حکومت جو بجٹ بھی پیش کرے گی، یہ بجٹ قومی اسمبلی میں جانے سے پہلے IMF کی ٹیبل پر جائے گا۔ جب IMF اس بجٹ کو منظور کرے گی تو اس کے بعد اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کا IMF سے مطالبہ اگر یہ دخل اندازی ہے تو کیا یہ دخل اندازی نہیں ہے کہ آپ اپنا بجٹ، جو کہ منظوری سے پہلے ہر ملک کا کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس کو IMF کے حضور پیش کرنا، کیا یہ دخل اندازی نہیں ہے؟ کیا یہ دخل اندازی نہیں ہے کہ آپ IMF کی مدد سے پاکستانیوں پر مہنگائی کا قہر برسائیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کو IMF کی مدد سے آگ میں جھونک دینا، کیا یہ دخل اندازی نہیں ہے؟ لیکن عام انتخابات میں کی جانے والی دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کرنا یہ دخل اندازی ہے؟ چشم بد دور! کیا ان دانشوروں کی یہ منطق ہم پاکستانی عوام کو سمجھ آئے گی؟ ہم سب کو یاد ہوگا کہ IMF نے قرضے کی قسط جاری کرنے سے پہلے پاکستانی حکومت سے کیا شرائط منوائی تھیں اور یقین دہانیاں لی تھیں۔ پاکستان میں انتخابات وقت
پر کروانا اور انتخابات آزادانہ اور شفاف کروانا، یہ یقین دہانیاں IMF کی اولین شرائط تھیں، اور عمران خان نے بھی ان یقین دہانیوں کے بعد IMF کے قرضے کی تصدیق کی تھی۔ اگر یہ حکومت اتنی ہی غیرت مند تھی تو IMF کی یہ شرط آخر منظور کیوں کی گئی تھی؟ اور اس وقت IMF سے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ انتخابات ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، ہم آپ کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں دیتے؟ مگر اس وقت تو پیسے لینے کی اتنی جلدی تھی کہ آپ نے IMF کی یہ شرائط بڑی آسانی سے قبول کر لی تھی، مگر اب آپ IMF کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنی شرائط کی بابت آپ سے بات کرے، مگر اب دھاندلی کی تحقیقات کے مطالبے سے آپ کی قومی غیرت مجروح ہوتی ہے۔ اب ان کے دوسرے مطالبے کا تجزیہ کرتے ہیں کہ عمران خان انتخابی دھاندلی کے لیے پاکستانی عدالتوں سے رجوع کریں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایک پاکستانی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری عدالتیں اتنی آزاد ہیں کہ وہ ان انتخابی عذرداریوں پر انصاف کریں گی؟ کیا کوئی پاکستانی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس قاضی فائز عیسیٰ نے بغیر کسی وجہ سے PTI سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا، جس قاضی فائز عیسیٰ نے ضلعی انتظامیہ سے انتخابات کے لیے DRO لینے کے لیے الیکشن کمیشن کو اجازت دے کر دھاندلی کی اولین بنیاد ڈالی، جس قاضی فائز عیسیٰ نے اب تک عمران خان اور PTI کے حق میں ایک بھی فیصلہ نہیں دیا، جس قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان پر اور PTI پر ظلم کرنے کے لیے حکومت کو اب تک کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، جس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کا کوئی مقدمہ بھی نہ سنا کریں کیونکہ آپ عمران خان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بات کسی عام پاکستانی نے نہیں کی بلکہ سابقہ چیف جسٹس گلزار نے یہ حکم قاضی فائز عیسیٰ کو دیا تھا کہ وہ عمران خان کے بارے میں کوئی مقدمہ نہ سنا کریں، جس قاضی فائز عیسیٰ پر کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے براہ راست یہ الزام لگایا کہ وہ انتخابات میں دھاندلی کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ کیا وہی قاضی فائز عیسیٰ عمران خان اور PTI کو انصاف دے سکتا ہے؟ کوئی ایک پاکستانی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے؟ ماہانہ بنیادوں پر پاکستان میں دوشیزہ آئین کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ آئین کی یہ عزت کوئی اور نہیں بلکہ عدالتیں خود لوٹ رہی ہیں۔ معزز جج صاحبان دوشیزہ آئین کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ جنگل کا قانون پاکستان میں موجودہ صورتحال سے بہت بہتر ہے کیونکہ جنگل میں طاقتور درندے اپنی بھوک مٹانے کے بعد کمزور جانوروں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں ان درندوں کی ظلم کرنے کی بھوک ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ افریقہ کے آدم خور قبائل بھی عورتوں اور بچوں کا کچھ خیال کرتے تھے، کم از کم وہاں عدالتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن اگر افریقہ کے ان آدم خور قبائل کے نصیب میں پاکستانی عدالتیں ہوتی تو وہ ظالم بھی ان عدالتوں کے ظلم پر چیخ اٹھتے اور پناہ مانگتے۔ پاکستان کی موجودہ عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھنے سے بہتر ہے کہ ایک بانجھ عورت سے بچہ پیدا کرنے کی امید رکھ لی جائے یا بنجر زمین پر پھول کھلنے کی آس باندھ لی جائے۔ اس موضوع پر مزید بات جاری رکھنا محض وقت اور الفاظ کا ضیاع ہے۔ یہ لوگ صرف اس صورت میں رکیں گے کہ جب ان کی عیاشی کے لیے دولت کی فراہمی پر قدغن لگائی جائے، اس لیے عمران خان نے ان کی دکھتی رگ پر چوٹ لگانے کا ارادہ کیا ہے۔ ان کا ظلم کرنے والا ہاتھ صرف امریکہ یا IMF روک سکتا ہے، لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ یہی لوگ تو اس سارے گھناؤنے کھیل کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ اب صرف پاکستانی عوام ہی گھروں سے نکل کر انہیں روک سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو 1953 میں امریکی سفیر کے اپنی حکومت کو لکھے گئے خفیہ خطوط کا حوالہ دیتے ہیں جن کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ یہ خفیہ خطوط 2004 میں امریکی حکومت نے خود افشا کیے تھے کیونکہ امریکہ کی یہ سرکاری پالیسی ہے کہ وہ ہر 50 سال سے زائد پرانے خطوط خود آشکار کرتا ہے تاکہ اس کی خارجہ پالیسی جمود کا شکار نہ ہو سکے۔ اس خط کے مطابق امریکی سفیر نے اپنی حکومت کو لکھا کہ ان کی ملاقات آرمی چیف جنرل ایوب خان سے ہوئی اور ایوب خان نے انہیں بتایا کہ ہم کسی سیاستدان یا پاکستانی عوام کو مشترکہ مفادات کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے مفادات پر ضرب لگائے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال یہاں پیش آئی تو پاکستانی فوج مارشل لا لگا دے گی۔ اور ایوب خان نے امریکہ سے کیے گئے وعدے کے مطابق 1958 میں ملک میں آئین معطل کر کے مارشل لا لگا دیا تھا۔
آج وہ لوگ عمران خان کو غداری کا طعنہ دے رہے ہیں جو ان خفیہ خطوط کے مطابق 1953 سے ہی غداری کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی غداری اور بے غیرتی بھی ملک کے وسیع تر مفادات کے تحفظ کے لیے حب الوطنی کہلاتی ہے، لیکن دوسری طرف کرکٹ ورلڈ کپ جیتنا، عوام کو صحت کارڈ دینا، بہترین یونیورسٹی بنانا، 3 بڑے شہروں میں کینسر ہسپتال بنانا، یہ سب غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ، چشم بددور۔ آپ کے خیال میں عمران خان غداری کر رہا ہے یا پھر یہ غداری طاقتور چوکیدار کر رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔